ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی جس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے کہ کلیسیا میں گناہ کا داخلہ، کہ کیسے کلیسیا میں گناہ داخل ہوا۔ ہم نے ایک توار پہلے عید پینتیکوس کا منایا، خدا کے پاک کلام میں سے یہ سیکھا کہ خدا نے موعظانہ طور پر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اس کے نزول کے وسیلہ سے کلیسیا کو قائم کیا، اور کلیسیا وہ جگہ ہے جہاں خدا کی حکمرانی ہے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی بات چاہیے۔ کلیسیا کو مسیح کا بدن، مسیح کا مقدس اور اس کی دلہن کہا گیا ہے، اور کلیسیا اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کی نمائندگی کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے اختیار کی گواہی دیتی ہے۔ اور عید پینتیکوس کے دن خدا کے روح کے وسیلہ سے کلیسیا کا جنم ہوا، اور خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن پطرس کے پیغام کے وسیلہ سے 3000 لوگ، پھر 5000 لوگ، اور پھر 20,000 لوگوں کی جماعت بنے۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے، روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہتے تھے، اور روز کی بنیاد پر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا۔ کلیسیا بڑھوتی حاصل کر رہے تھے، اور یہ خدا کے فضل سے تھا۔ کلیسیا کی خوبیوں کو خدا کے پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا آپس میں اتحاد تھا، یگانگت تھی، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کے نہ صرف مددگار تھے بلکہ اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ہم ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 32ویں آیت کو پڑھیں تو اس کے مطابق تب کلیسیا ایک جان، ایک روح تھی، اور خدا کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی، اس کی گواہی کے لیے کوشش کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بڑھوتی حاصل کر رہے تھے، کیونکہ ان میں اتحاد تھا، یگانگت تھی، خدا کے احکام کو ماننے والے تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے کے درد کو، تکلیف کو وہ اپنی درد اور تکلیف سمجھتے تھے، اور خدا ان کا فضل ان پہ تھا، اور وہ بڑھوتی حاصل کر رہے تھے۔ جہاں خدا کا کام ہوتا ہے وہاں ابلیس بھی اپنا کام کرتا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہیں ہزار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، انہیں قتل کیا جاتا تھا، دکھ پہنچایا جاتا تھا، جسمانی اذیت دی جاتی تھی، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود یہ بیرونی طاقت کلیسیا پر اثر انداز نہیں ہو سکی، اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اور مضبوط ہوئے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اور منادی کا کام وہ ہر حال میں سر انجام دے رہے تھے۔ یہ رسول جو ہے وہ ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 20ویں آیت میں کہتے ہیں، ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس سے نہ کہیں،
جس سے مراد ہے کہ جو کچھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا ہے، دیکھا ہے، ممکن نہیں کہ وہ بیان نہ کرے۔ ظلم و ستم میں 1000 ثانیوں میں کلیسیا میں اتحاد تھا، یہ گانگت تھی، اور وہ ہر روز بڑھوتی حاصل کر رہی تھی۔ اور اس کی برکت کیا تھی؟ اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 34ویں آیت میں اس کی برکت کو بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، خدا کا فضل ان پر تھا۔ اگر چاہے نے بیرونی طور پر ظلم کا 1000 ثانیوں کا سامنا تھا، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کے احکام پر چلنے کے وسیلہ سے کلیسیا میں سے کوئی کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے کام کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس کی خوبصورت مثال ہمیں جو ہے وہ 36ویں آیت سے یوسف کی زندگی میں ملتی ہے، جو جسے برناباس بھی کہا گیا ہے، جس سے اعمال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت کے مطابق کہا گیا ہے کہ وہ ایماندار تھا، روح سے معمور تھا، اور اعمال 15ویں باب کے مطابق وہ ابتدائی کلیسیا کا اہم شخص تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی محبت میں کھیت کو دل سے بیچا، اور پھر جو کچھ اس سے ملا وہ سارا کچھ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، خدا کے کام کے لیے مدد کر رہے تھے، لیکن تب ابلیس جو ہے وہ حنانیہ اور سفورہ کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر سے کام کرتا ہے اور کلیسیا میں گناہ کو داخل کرتا ہے۔ حنانیہ اور سفورہ کے بارے میں اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے تحریر ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی کھیت کو بیچا، جگہ کو بیچا، اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ رسولوں کو لا کر دیا، اور اس کی انہیں سزا بھی ملی۔ اور خدا نے یہ سزا اس لیے دی تاکہ دوسرے ایسا نہ کریں، اور اس واقعے کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آنے والے زمانوں میں لوگ یہ جانے کہ خدا کو گناہ ناپسند ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حنانیہ اور سفورہ کا کیا گناہ تھا؟ اگر انہوں نے کھیت بیچا، اس کی آدھی رقم انہوں نے رسولوں کو دی، پھر انہیں کیوں سزا دی ہے؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ لوگ اپنی پوری جگہ کا جو معاوضہ تھا وہ رسولوں کو دیتے تھے، اور جیسے کہ یوسف کے بارے میں بیان ہے کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے خدا ان سے محبت میں اپنے کھیت کو بیچا، اور اس سے جو حاصل ہوا وہ رسولوں کو دیا۔ حنانیہ اور سفورہ کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے ریاکاری کی، روحانی ریاکاری۔ خدا کے کلام میں کسی قسم کا کوئی ان پر دباؤ نہیں تھا، اور رسولوں نے کسی طرح سے بھی ان سے حصے کی پرسنٹیج مقرر نہیں کی تھی کہ 100% ہی دینا ہے۔ جو کوئی دے رہا تھا اپنی مرضی سے دے رہا تھا۔ حنانیہ اور سفورہ کا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے اگر وہ ایک دمڑی بھی دیتے تو وہ بھی قبول ہوتا، لیکن انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر ویسا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دل سے دینا نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ بتا کر آدھا حصہ دیتے، 10واں حصہ دیتے، 5واں حصہ دیتے تو بھی خدا کے حضور قبول ہوتا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بول کر ان لوگوں کی طرح عزت احترام حاصل کرنے کی کوشش کی جو سارا کچھ بیچ کر خدا کے قدموں میں رکھتے تھے، اور یہ ریاکاری ہے، روحانی ریاکاری۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بارہا ریاکاری نہ کرنے کی تعلیم دی، اور فقیہوں اور فریسیوں کی ریاکاری کو اس نے ظاہر کیا، اور اس نے متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 28ویں آیت میں فقیہوں اور فریسیوں کے بارے میں کہا کہ یہ بظاہر تو روحانی لگتے لیکن باطن میں بدی اور ریاکاری سے
भरे हुए हैं। ननिया और सफूरा का भी ये गुनाह था कि जो वो थे नहीं, जो दिल से वो करना नहीं चाहते थे, उससे लोगों की दाद हासिल करने के लिए, इज्जत पाने के लिए वो वैसा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम इंसान एक दूसरे से तो झूठ बोल सकते हैं और इज्जत भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा से झूठ नहीं बोला जा सकता, और ना ही रियाकारी के वसीला से खुदा की हमदर्दी हासिल की जा सकती है। हननिया और सफूरा दोनों ने ऐसा करने की कोशिश की और खुदा ने उसी वक्त उन्हें सजा दी। और अगर लोग ये सोचते हैं कि उनकी सजा नहीं होगी या उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, वो खुदा की हजूर, उसकी हजूरी का, उसके तकद्दस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो खुदा उन्हें माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है। खुदा के पाक कलाम में पहला पत्रस के 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि मुताबिक जो है वो खुदा के घर से अदालत का शुरू होगा। खुदा के घर से मुराद उसकी कलीसिया से, उसके लोगों से, मुझसे, आपसे खुदा की अदालत का शुरू होगा। अगर हम में रियाकारी है तो खुदा उसकी सजा देगा। अगर हमारी ज़िंदगी में झूठ है, जो हम है नहीं, हम बनने की कोशिश करते हैं या जाहिर करते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं दे सकते हैं। और हमें खुदा के पास वैसे ही आना चाहिए जैसे हम हैं, और वही काम करना चाहिए जो हम दिल से करते हैं। हननिया और सफूरा अगर कम से कम पैसे भी देते लेकिन दिल से देते तो खुदा कबूल करता। उन्होंने हालांकि आधा हिस्सा दिया, लेकिन वो दिल से नहीं था, दिखावे के लिए था, अदाकारी थी, और खुदा ने उसकी सजा भी दी है। इसलिए मुझे और आपको, जो हम कलीसिया का हिस्सा हैं, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। अगर हम में इत्तेहाद होगा, यगानगत होगी, खुदा के अहकाम की पैरवी होगी, फरमाबरदारी होगी, तो फिर खुदावंद हमारे लिए भी इब्तदाई कलीसिया की तरह बरकत के दरवाजे खोलेगा, और हमें भी इस जिंदगी में किसी चीज़ का मोहताज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ के मोहताज ना हो, तो खुदावंद के फरमाबरदार बने, उसके ताबेदार बने, उसके अहकाम पर चले। क्योंकि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे, आपके लिए आसमान खुले, तो आपको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए, और हर तरह की रियाकारी, झूठ और दिखावा हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए, ताकि खुदा का फजल हम पर हमेशा ख़ानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर और कलीसियाई तौर पर कायम रहे, और खुदावंद ना हमें कलीसियाई तौर पे किसी का मोहताज ठहराए, ना ख़ानदानी तौर पर और ना शख्सी तौर पर। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे, और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.